بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور آپ کو ایک بار پھر سے سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے لغوی معنی تو التجا اور پکار کے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی فریاد کرنے یا کچھ طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص آیات کے ورد کو بھی دعا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ کسی شخصیت کے لیے نیک تمنا اور بھلائی کی خواہش کے اظہار کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا عبادت میں شامل ہے۔ اللہ نے خود بعض دعائیں بتائی ہیں کہ بندوں کو اس طریقے یا ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہے تاکہ ایک عام انسان بھی ان موقعوں پر وہی دعا مانگے۔ علماء فقہاء نے بھی خاص موقعوں کے واسطے دعائیں مقرر کی ہیں۔ ناظرین، ہمارے حیدرآباد اسٹوڈیو میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، یہ آپ کا براہ راست پروگرام ہے۔ آپ اس پروگرام میں کال کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب، آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت سی چیزیں جانیں گے۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک کالر سے بات کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام جی، آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جی، میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں۔ جی، ہم لوگ مطلب مجھے، میری نند کو اور میری جیٹھانی کو تینوں کو شوگر ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیے۔ جی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اس کے علاوہ مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کروانی ہے، تھوڑا ان کے ایگزام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے میں ناظرین کی طرف سے ایک سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی میں مشکلات یا بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، بیماریاں کیوں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، جیسا اس کا ارشاد ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں مصیبت کے ذریعے بھی اور راحت کے ذریعے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یا بیماریاں اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ بندہ گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور اس کو اپنی بندگی کا احساس ہو، ورنہ اگر وہ ہمیشہ صحت مندی ہوگا تو کبھی متکبر ہو کر فرعون بھی بن سکتا تھا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ بندہ شکست دل سے اس کو پکارے، اس کو بیمار بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت یہ بھی بتلائی ہے کہ تمہارے اعمال کی سزا کے طور پر بھی ہم تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تمہیں توبہ استغفار کرنے کے ذریعے سے ہماری بارگاہ کا قرب ملے اور تم اپنے عمل کا جائزہ لے سکو۔ تو یہ من جملہ حکمتوں کے دو چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے بھائی سوالات کریں گے ہم انشاءاللہ وضاحت کرتے جائیں گے۔ جی ضرور، بہت بہت شکریہ۔ حضرات 1800419215 نمبر ہے اور 9989974324 یہ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ اس براہ راست پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال غالباً ڈراپ ہو گئی۔ حضرت علی گڑھ سے فون آیا تھا مفتی صاحب محترمہ کا، ان کو شوگر کا مرض ہے، شوگر کی بیماری ہے، اس کا ان کو کوئی دعا بتا دیجیے، دعا کے ذریعے حل بتا دیجیے، ساتھ ہی وہ بچوں کی کامیابی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتی ہیں، دعا جاننا چاہتی ہیں۔ جب بھی کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے کے علاوہ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج پڑھ لیا کریں۔ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، کھانے اور پینے کی چیز پر دم کر لیں یا ویسے بھی پڑھ لیں تو کافی ہے،
इंशाअल्लाह ताला शुगर कंट्रोल में रहेगी। जी मुफ्ती साहब, बच्चों के लिए भी वो चाहती थी कि उनकी बच्चों की कामयाबी के लिए कोई दुआ या वजीफ़ा उनको बता दीजिए। बच्चों की कामयाबी के लिए वो या फत्ताह का विर्द करें, अल्लाह ताला हर मैदान में उन्हें कामयाबी नसीब फरमाएगा। जी ज़रूर, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरखान बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी फुरकान साहब, बताइए आपका क्या मसला है? मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल हो गए, मैं अभी तक सही नहीं हो पाया, चल नहीं पा रही। जी मेरी कमर का ऑपरेशन हुआ था जी। और मैं सही चलता था, और ऑपरेशन होने के बाद जब से अब तक मैं चला नहीं हूँ, पलंग पे ही हूँ, व्हील चेयर पे। जी ज़रूर, इसको आपका जवाब बताएंगे। उसके अलावा और क्या मसला आपका? और मैं चाहता हूँ मुझे कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए, मतलब पढ़ने को, जो मैं जिसकी एकदम चल पाऊँ। जी बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन 18004192 9989974324 ये फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन फ़ोन नंबर्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी परेशानी, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। इसी सिलसिले में एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कर्नाटक परवीन से मैं कर्नाटक का परवीन बात कर रही हूँ। जी वो मेरी बेटी की रिश्ते के बारे में बोल रही जी। थी। उनको असरात है और नजर बद है और इस वजह से बच्ची का रिश्ता कहीं भी से नहीं हो पा रहे जी। और यही बारे में मौलाना सच जानना था, बता दीजिए कोई वजीफा हो तो। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मतलब आधे घंटे में हम लोग कोशिश कर रहे थे, टाइम खत्म हो जाता है। ये टाइम बढ़ा दीजिए आप लोग, आपकी चैनल से रिक्वेस्ट करते हुए आपसे, और उसका हो सके तो रिपीट भी बता दीजिए। हमने आपकी तजवीज़ सुन ली मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लगा। जी जी, हम ज़रूर इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। जी जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हज़रत, मुफ्ती साहब, फुरकान साहब का दिल्ली से फ़ोन आया था। उनकी कमर का ऑपरेशन हुआ था और 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर से चल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उनको कोई दुआ बता दीजिए। उसके अलावा उनका ये मसला था कि वो ये मतलब कोई तस्बीह कह रहे थे कि कोई तस्बीह पढ़ने के लिए बता दीजिए, जो वो उठते बैठते, चूँकि ज़्यादातर वक्त उनका बिस्तर पे गुजरता है, तो ऐसे में वो कोई तस्बीह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसको वो कसरत से पढ़ा करें। फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान एक तस्बीह पढ़ें और फजर की फ़र्ज़ पढ़ने के साथ ही 3 मरतबा पढ़ें, और चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ेंगे तो जल्द से जल्द वो सेहतयाब होंगे। जी हज़रत, परवीन साहिबा का फ़ोन आया था। उनकी बेटी के रिश्ते का मसला है और उनको ये शुबा है कि नज़र, असरात, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उस पर है, तो उसके लिए उनको कोई तस्बीह बता दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इसको वो 3-3 मरतबा पढ़ लें, और सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इसको भी 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला हर असर जिसके बारे में उनको शुबा है उसको ज़ायल फरमा देगा। और सोने से पहले आयतुल कुर्सी को ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दादरी गौतम बुद्ध नगर से बोल रही हूँ, शमा। जी शमा। तो भाई हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, हमारे शोहर कितने भी काम के लिए चले, हमारे घर में पैसा ना रुकता बिल्कुल भी, बरकत बिल्कुल भी नहीं है पैसे में जी। किराए के कमरों पर डोलते फिर रहे हैं, अपना घर नहीं बना पा रहे, बहुत परेशान है जी। उसके अलावा भी आए दिन बीमार रहते हैं। एक लड़का मेरा बड़ा 10 साल का, वो न सुन पाता ना बोल पाता। जी जी ज़रूर आपको बताएंगे, उसके लिए कोई दुआ बताओ उसके लिए। आपको ज़रूर बताएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर आपको बताएंगे। नाज़रीन, हम उन तमाम कॉलर्स के शुक्रगुजार हैं जो फ़ोन के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब हमसे बात करें उस वक्त अपने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, आपका जवाब आप टीवी पर ही सुन सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, 18004192 154 और
9989974324 یہ نمبرات آپ کی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو شیخ الفقہ ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے، وہ آپ کی خدمت میں ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب، شمع صاحبہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے پیسے میں برکت نہیں ہے، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں، اپنا گھر نہیں بنا پا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ان کا ایک اور مسئلہ تھا کہ ان کے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ساتھ میں ایک 10 سال کا بچہ ہے جس کی جو بول نہیں پاتا ہے، چل نہیں پاتا ہے، اس کے لیے بھی ان کو کوئی دعا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں وہ برکتیں چاہتی ہے، رزق میں وسعتیں چاہتی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور بچے کے سلسلے میں وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا پڑھے، تو یا سمیع یا بصیر یا شافی یا سلام، اس ورد کو وہ جاری رکھیں اور بچے کے اوپر پڑھ کر دم بھی کریں، یعنی کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پر پڑھ کر پھونک دیں اور اس کو کھلائیں پلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صلاحیتیں پیدا فرمائے گا۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صفی عالم بات کر رہا ہوں دلی سے جی۔ صدر عالم صاحب بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ سر وہ خیر وقت کی دعا کروانا سر، امی کا آپریشن ہے ابھی اگلے مہینے، اس سے دعا کروانی تھی جی۔ جی پریشانی کافی زیادہ ہے گھر میں جی۔ اب میری بہن بیمار ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہے وہ۔ جی حضرت بہت شکریہ، جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور اس کا جواب دے دیں گے، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو حضرت، آپ نے ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، بارہا میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم سے بات کریں اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، نہیں تو آپ کی آواز نہیں آئے گی۔ جی اب تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز۔ بتائیے حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ ہم یہ کال نہیں لے پائے، ہم ان کی آواز سن نہیں سکے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم صاحب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد نظام الدین مرزا پور سے۔ جی محمد نظام الدین صاحب بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی حضرت، مجھے جاننا تھا کہ میں گیسٹرک سے بہت پریشان رہتا ہوں جی اور ایجابت بھی صاف طور سے نہیں ہوتا ہے، جی تو مفتی صاحب قبلہ سے کوئی دوا اگر بتا دیتے جس سے میں کافی پریشان ہوں، جی جی یا کوئی دوا بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ ضرور بتائیں گے آپ کو حضرت۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس حضرت اتنی پریشانی ہے، مفتی صاحب قبلہ اگر مہربانی فرما دیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دے دیں گے۔ جی مفتی صاحب پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں، پھر ان سوالات کے جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی میں دلی سے بول رہی ہوں۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ میں خواب میں بچہ کو دیکھتی ہوں اور اس کو دودھ پلاتی ہوں میں جی۔ اور ایک سوال اور ہے کہ آج میں دیکھی ہوں صبح صبح کہ 2 بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جس کا جنازہ ہو رہا ہے، تو اس جنازے میں بھی شامل ہوں اور نماز پڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ مرے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ کا مسئلہ ہم سمجھ گئے، ہم آپ کو کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی۔ ویسے ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے آپ کی پریشانیوں، آپ کے مسائل کا حل بتا دیں۔ بہرحال میں آپ کی مفتی صاحب کے سامنے رکھوں گا آپ کا سوال، دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلائیوں سے بات کر رہا ہوں۔ جی حضرت بتائیے ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جناب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے رب العالمین کا، لیکن
جی 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 میں اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے رب العالمین کا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آنے والی مصیبتوں کے لیے مجھ کو ایسی بات، جی جی آنے والی مصیبتوں کے لیے حضرت آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، ایسے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. آپ خود ہی دیکھ لیجیے، آپ کو 3 بار ہماری آواز آئی. جی حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا سوال نہیں سن پایا کیونکہ آپ کی ٹی وی کی آواز آن تھی اور ہم آپ کا سوال نہیں سن پائے. کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے بات کرنے کی. فی الحال یہ جو کالرز ہمارے پاس ہیں ان کا ہم جواب. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 18004192 154 لگاتار آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. اسی سلسلے میں کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کرناٹک سے ہاسن ڈسٹرکٹ سے بات کر رہی ہوں. جی محترمہ بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام غوثیہ ہے. جی. اور میں نابینا ہوں. جی. آپ کا پروگرام میں جب سے شروع ہوا تب سے لگاتار دیکھ رہی ہوں. بہت سن شکریہ. رہی ہوں، بس سن کر اللہ کے فضل سے میں عمل کر رہی ہوں. بہت شکریہ. تو بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام. کے پروگرام سے ہم جیسے بہت سارے لوگوں کو کانفیڈینس ملتا ہے آپ کے پروگرام کا. اور سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جو وظیفے بتائے جا رہے ہیں جی، جو 444 ٹائمس 444 مرتبہ 365 مرتبہ ایسا کچھ بتا رہے ہیں نا، اگر اس میں کم و بیش ہو گئی ہاں تو کیا وہ وظیفے میں کوئی پرابلم، مطلب ایسا کچھ پھر سے پڑھنا پڑے گا کیا؟ بہت ہی بہترین سوال پوچھا آپ نے بہن. آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. اور سر جی، میں اور یہ پوچھنا وہی تو جو ابھی کم و بیش ایسا ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال کیا پوچھنا چاہتی ہوں بولے تو، جو ہر وظیفے پہ جیسے میں اللہ کے کرم سے رات میں تو نماز تہجد میں اٹھ جاتی ہوں، اور ہر وظیفے میں جو درود شریف پڑھنا پڑتا ہے، مطلب ایک بار اگر وضو کے ساتھ پڑھ لیے تو پھر مکمل پورا وظیفے سارے وظیفے ختم ہونے تک بھی ایک ہی درود چلے گا، یا پھر ہر وظیفے کو بار بار درود شریف پڑھتے رہنا؟ بہت شکریہ، بہت بہترین سوال، یہ بھی بہت بہترین آپ کا. جی دعا کا لیے درخواست ہے، میری آنکھوں میں تھوڑی روشنی آ رہی ہے. ضرور، اور ہم بھی آپ کے دعا کے طلبگار ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کیجیے. بہت شکریہ بہن، آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بدایوں سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے حضرت. جی ہلو. جی بتائیے. میرا یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے رب العالمین کا، جو حال میں رہتا ہے، لیکن آنے والی مصیبتوں کے لیے کوئی دعا جیسے بتائیں جس سے کہ ہم لوگ محفوظ رہیں. حضرت مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، میں صرف یہ سن پایا کہ آپ بدایوں سے بول رہے ہیں. اس کے آگے آپ نے کیا بتایا؟ شاید آپ کے فون کا نیٹ ورک کمزور ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے رب العالمین کا، جس حال میں رکھتے وہ. جی لیکن آنے والی مصیبتوں کے لیے تھوڑی سی کوئی دعا بتائیں جس سے کہ میں پڑھوں. ضرور پیش کی. بہت شکریہ حضرت، آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ برائے مہربانی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ ہم آپ کی آواز صحیح سے سن سکیں. وعلیکم السلام. مجھے افسوس ہے میں یہ سوال نہیں سن پایا، نہیں لے پایا کیونکہ ان کی ٹی وی کی آواز آن تھی. بار بار آواز گونجتی ہے یہاں پر بھی اور ان کے پاس بھی، تو ہم یہ سوال ہی نہیں لے پائے. بہرحال حضرت شروع کرتے ہیں ہمارے سوالات سے. صدر عالم صاحب کا دلی سے فون آیا تھا، آپریشن ہوا ہے ان کا، پریشان ہے. آپریشن نہیں بلکہ معاف کیجیے گا، آپریشن ہونے والا ہے. آپریشن ان کا ہونے والا ہے، اس کے لیے وہ پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی دعا بتا دیں تاکہ ان کا آپریشن کامیاب رہے. اس کے علاوہ ان کے بچے بھی بیمار رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی. اس دعا کو وہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ صحت بھی رہے گی، آپریشن بھی کامیاب ہوگا. جی حضرت محمد نظام الدین صاحب کا مرزا پور سے فون آیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے.
وہ کھانا کھائیں یا پئیں تو یہ مبارک کلمات پڑھ کر کھائے پئیں، تاکہ گیسز کا پرابلم وہ بتا رہے ہیں، اجابت میں بھی مشکلات بتا رہے تھے، تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور کوئی چیز پئیں تو کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا۔ یہ بہت مجرب ہے، خاص طور پر گیسز کے پرابلم سے جو لوگ دوچار ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحبہ کا دلی سے فون آیا تھا، خواب دیکھتی ہیں وہ، اس کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے پیش کروں سوال۔ میں خواب سن چکا ہوں، بس ان کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جب بھی بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں اور ساتھ ہی سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ باقی خواب کی تفصیل اتنی ہی ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ وہ دیکھ رہی ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہر ضرر رساں اثر سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ جی جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بدایوں سے ایک صاحب کا فون آیا تھا، وہ پیشگی وظیفہ، مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا کہ آگے آئندہ زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ جی وہ نمازوں کے بعد دعائیں جہاں کرتے ہیں اس دعا کو شامل کریں، اللہم انی اسألک تمام النعمت و دوام العافیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نعمتیں تمام رہیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نوازتا رہے گا۔ جی حضرت بہت بہت شکریہ۔ حضرت ایک بہن کا فون آیا تھا کرناٹکا غوثیہ، بہت ان کے سوال بڑے اچھے سوال ہیں ان کے۔ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ جو ہم وظیفہ بتاتے ہیں اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو کیا ایسا چل جائے گا کہ اگر جو تعداد بتائی ہو، مثلا جو بھی تعداد بتائی ہو اس سے کم یا زیادہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے علاوہ ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تعداد سہولت کی خاطر ہوتی ہے، اگر اس میں کمی یا بیشی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بھی پڑھیں گے وہ فائدہ سے خالی نہیں ہے، برابر فائدہ ہوگا۔ اور درود شریف بھی ایک مرتبہ پڑھ کر وظیفہ شروع کر دے تو پھر درمیان میں پھر پڑھنا کیا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا وظیفہ اگر نیا شروع کر رہی ہیں تو پھر اس وظیفے کے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ یعنی وظیفوں کے اول اور آخر میں درود پاک اس لیے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ درود پاک کو رد نہیں فرماتا، تو اس کے درمیان میں کی گئی دعا بھی اس کی برکت سے قبول ہو جاتی ہے، اس لیے ہر دو وظیفے اور ہر دو دعا کے درمیان لازمی طور پر اس کا اہتمام کروایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک نوازتے ہیں ہمیں، اس کے علاوہ P18 اردو پروگرامنگ @nw18.com یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پر بھی آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے نواز سکتے ہیں۔ فی الحال فون نمبرات آپ کے اسکرین پر موجود ہیں، براہ راست آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں السلام علیکم، میرا نام محمد محمود ہے، جی میں وشاکھاپٹنم سے فون کر رہا ہوں۔ جی وہ میرا 3 سوالات ہے۔ جی بتائیے جناب۔ ہاں حضرت آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیے ورنہ نہیں سن پائیں گے، سمجھ پائیں گے، بتائیے۔ میرا سوالات ہے، پہلے میرا چھوٹا لڑکا ہے محمد عبدل شاہد، جی وہ گورنمنٹ کا نوکری گورنمنٹ نوکری کا ایگزام لکھ رہا ہے، وہ اس کا نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں لگ رہا نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے، میرا شوگر آیا ہے، میرا پہلے کھانے کے پہلے 130 پر 7 ہے، کھانے کے بعد 180 پر 8 ہے، 1 مہینے کے پہلے۔ پھر دوسرا بار بھی میں چیک کرایا، میرا 180 پر 8 ہے کھانے کے پہلے، کھانے کے بعد 280 پر 8 ہے جی۔ اور میرا بڑا بیٹا ہے جی محمد عبد الصمد ہے، وہ دبئی میں کام کرتا ہے، وہ غیر قوم کو پیار کیا ہے، اس کے سلسلے سے کیا کرنا، مسلم طریقے سے ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے کیا ہوگا؟ جی آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے، بہت بہت شکریہ۔ حضرت محمد محمود صاحب کا وشاکھاپٹنم سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ محمد عبدل شاہد ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ سرکاری نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اچھی روزی نصیب فرمائے گا۔ شوگر ان کی بڑی ہوئی ہے محمود صاحب کی، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجئے کہ شوگر کنٹرول میں رہے۔ پہلے تو شوگر کے سلسلے میں ڈاکٹرز نے جو احتیاطات کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے احتیاط کریں، کھانے پینے میں جو پرہیز ہے اس کو ملحوظ رکھیں اور ذہنی الجھن اور ٹینشن اپنی بڑھنے نہ دیں۔ ساتھ ساتھ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس میں کمی بیشی ہو جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ نارمل رہے گی۔
اور ان کا بڑا بیٹا دبئی میں ہے عبدالصمد، جو کسی غیر قوم کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان کی رہنمائی کر دیجیے۔ سب سے پہلے تو بچوں کی آپ اس بات پر توجہ دیں اور ان کو تربیت دیں کہ غلط نظریں ادھر ادھر نہ ڈالا کریں۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا نظروں سے ملنا اور اپنے دل کے خیالات میں ہیجان بپا کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کی روح سے نہایت ہی غلط ہے۔ اپنے حدود کے اندر آپ رہیں، شریعت کے احکام کی پاسداری کریں۔ مسلمان لڑکی کے لیے بھی ایک اجنبی لڑکے کا مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے بھی شادی سے پہلے کوئی کسی قسم کا تعلق کرے، پیار محبت کرے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں محبت کے بعد شادی کی بات نہیں ہے، شادی کے بعد محبت کی بات آتی ہے۔ تو ایسی غلط عادتوں سے بچوں کو بچائیں اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو بھی ہدایت دے کہ وہ صحیح تربیت کریں اور بچوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ قرآن و سنت کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے کہ دونوں کی زندگی محبت اور الفت سے گزرے۔ ایک کا مذہب دوسرے کا مذہب جب علیحدہ ہوگا تو لا محالہ کوئی عبادت کرنا چاہے گا، کوئی مندر کو جانا چاہے گی، تو یہ زندگی میں ناچاقیاں پیدا ہوں گی۔ قرآن سنت سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ مسلمان مسلمان سے نکاح کرے گا، غیر مسلم اپنے اپنے مذہب میں وہ نکاح کریں گے۔ اس لیے ایک دوسرے کا باہم مذہب کا اختلاف ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ پیر کی صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔